بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تعلیم الاسلام کا آج تیسرا سبق ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کے اسباق میں کیا نئی معلومات ہوتی ہے۔ دھیان سے دیکھیں، غور سے سنیں اور ہر ایمان والا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان نبیوں کے مقابلے میں آپ کا مقام و مرتبہ اونچا ہے یا نیچا؟ جواب: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں یعنی رتبے میں، مقام میں، عہدے میں سب پیغمبروں سے بڑے اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوقات سے زیادہ بزرگ ہیں۔ جواب سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہیں، اور جو دیگر انبیاء ہیں وہ ہمارے نبی کے مقابلے میں افضل تو نہیں ہیں، لیکن سب اللہ کے برگزیدہ اور بزرگ بندے ہیں۔ ان کی تذلیل کرنا، ان کو نیچا دکھانا یہ بہتر بات نہیں۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری عمر کہاں رہے، یہ مطلب ہے۔ جواب: 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے، اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ میں چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جواب سمجھ میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے حصے 2 جگہ گزارے ہیں، مکہ شریف میں بھی اور مدینہ شریف میں بھی۔ مکہ شریف میں 53 سال اور مدینہ شریف میں 10 سال، کل ملا کر 63 سال کی عمر پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی ہے۔ اور 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے پورا ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ سوال: اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ سوال ظاہر ہے کہ اگر کوئی ساری چیزوں کو مانے، قرآن پاک کو مانے، حدیث کو مانے، نبیوں کو، ولیوں کو اور ساری اسلامی چیزوں کو وہ مانتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ جواب دیکھیے۔ جواب: جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ بات ظاہر ہے۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے اور آپ سے محبت رکھے اور آپ کے حکموں کی تابعداری کرے، پیروی کرے، آپ کے طریقوں پر چلے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کیسے پتہ چلا؟ جواب: انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی دوسرا شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نبوت کی دلیل عطا فرماتے ہیں اور وہ معجزات کی شکل میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسی خوبیاں عطا فرما دیتے ہیں جو اس زمانے کی ساری مخلوقات میں اس طرح کی خوبی کسی میں بھی نہیں ہوتی۔ تو عقل والے لوگ، بصیرت والے لوگ، اچھے لوگ وہ پہچان لیتے ہیں، ان کے دل میں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وقت کا پیغمبر ہے، نبی ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جواب سمجھ میں آ گیا۔ سوال: اگلا سوال دیکھیے، یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ قرآن شریف اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کیسے پتہ چلا؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔
تو کیسے پتہ چلا؟ ہمارے آقا نے بتایا امتیوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے، یعنی اتاری ہے۔ جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ جبریل امین کو سکھا دیتے تھے، پڑھا دیتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سنا دیتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پورا قرآن اتر جاتا تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ سوال، قرآن مجید حضرت پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورہ، جیسی ضرورت ہوتی تھی اترتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کے 23 سال پائے ہیں، اس میں امت کو جب جیسی ضرورت پڑتی تھی تو آپ اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک اتاریں گے۔ جب قرآن پاک اتر جاتا، وحی آ جاتی، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ہدایت دیتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اپنے نفس سے، اپنی مرضی سے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان فرماتے تھے، بلکہ اللہ کا جو کچھ حکم ہوتا تھا وہی آپ سناتے تھے۔ سوال، کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب، 23 سال میں۔ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی تو آپ کو نبوت ملی، نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا، اور آپ نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی، تو ٹوٹل یہ 23 سال کی مدت آپ کو دی گئی ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کو مکمل فرما دیا، پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجا دیا، اور اسلام اس طرح مکمل فرما دیا۔ یہ چھوٹی سی مدت میں صرف 23 ایئرس۔ سوال، کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب، 23 سال میں۔ 23 سال سمجھ گئے ہوں گے، 20 3 23 یعنی 23 ایئرس۔ 23 ایئرس۔ سوال، قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ جواب، حضرت جبریل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورہ سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال، آپ خود کیوں نہیں لکھتے تھے؟ جواب، اس لیے کہ آپ امی تھے۔ اب امی کسے کہتے ہیں؟ سوال، امی کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ جو کسی مدرسے میں، کسی استاد کے پاس، کسی کالج میں جا کر تعلیم حاصل نہ کی ہو باضابطہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہی ان کے معلم تھے۔ اللہ ہی تبارک تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ دنیا میں نہ اتنا علم کسی کو ہوا ہے اور نہ کسی کو ہوگا۔